انما حرم، بے شک حرام قرار دیا ہے، علیکم المیتۃ، تم پر مردار، والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بھی، اور جس چیز پر اللہ کے غیر کا نام لیا گیا ہو، فمن اضطر، پس جو شخص مجبور ہوا، غیر باغ، اس حال میں کہ وہ سرکشی کرنے والا نہیں ہے، ولا عاد، اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ولا تقولوا، اور تم نہ کہو، لما تصف السنتکم الکذب، وہ چیز کے بیان کرتی ہیں تمہاری زبانیں جھوٹ، ھذا حلال وھذا حرام، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، لتفتروا علی اللہ الکذب، تاکہ تم افطرا باندھو اللہ پر جھوٹ، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، بے شک وہ لوگ جو افطرا کرتے ہیں اللہ پر جھوٹ، لا یفلحون، وہ فلاح نہیں پائیں گے، متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے، حرمنا، ہم نے حرام قرار دی، ما قصصنا علیک من قبل، وہ چیز جو ہم نے آپ کو اس سے پہلے بیان کی، وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے، ثم ان ربک، پھر بے شک تیرا پروردگار، للذین، ان لوگوں کے لیے، عملوا السوء، جو برائی کا کام کر لیں، بجہالۃ، نادانی کے ساتھ، ثم تابوا، پھر توبہ کی، من بعد ذالک، اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لی، ان ربک، بے شک تیرا رب، من بعدها، اس کے بعد، لغفور الرحیم، البتہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پچھلی آیت کریمہ کے اندر اللہ نے فرمایا تھا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کہ اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے حلال اور پاکیزہ کھاؤ، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ کی صرف عبادت کرتے ہو۔ آج کی آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی حلت اور حرمت کا حکم بیان فرمایا ہے، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا قطعی طور پر، اور اس کی وجہ یہ ہے، اور اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا ہے
سورہ بقرہ کے اندر اس کا تذکرہ ہوا، سورہ مائدہ کے اندر ہوا، سورۃ الانعام کے اندر ہوا، اب یہاں پہ سورہ نحل کے اندر پھر اس کا تذکرہ ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو کچھ بھی خوراک کھاتا ہے، خوراک استعمال کرتا ہے، اس کا انسانی اخلاق کے اوپر بہت بڑا اثر پڑتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اور پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ بعض مشرک ایسے تھے جو ان چیزوں کو حلال سمجھتے تھے اور بے دریغ ان کا استعمال کیا کرتے تھے، تو اللہ جل شانہ نے ان کی قطعی حرمت کو بیان فرما دیا۔ انما حرم علیکم المیتہ، بے شک اللہ نے تم پر حرام قرار دیا ہے مردار۔ مردار سے مراد یہ ہے کہ جانور حلال ہے لیکن وہ اپنی موت آپ ہی مار جاتا ہے بغیر ذبح کیے، تو یہ چیز کیا ہے؟ مردار کے اندر شامل ہو۔ یا اسی طرح بکری، بھیڑ، اونٹ، گائے، بھینس وغیرہ ان کو ذبح کیا جاتا ہے لیکن شرعی طریقے سے ان کو ذبح نہیں کیا جاتا، غیر شرعی طریقے سے ان کو ذبح کیا گیا۔ اب جانور بھی حلال ہے اور ذبح بھی کیا گیا ہے لیکن پھر بھی یہ مردار کے حکم کے اندر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس کو شرعی طریقے سے حلال نہیں کیا گیا۔ اسی طرح سورہ مائدہ کے اندر بہت ساری چیزوں کا تذکرہ گزرا ہے۔ انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، کہ وہ جانور جو اونچی جگہ سے گر کے مر جائے، چوٹ لگنے سے مر جائے، گلا گھٹ جانے سے مر جائے، یا جس پر جان بوجھ کر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یا اسی طرح استحان پر ذبح کیا گیا ہو، یا کوئی حلال جانور ہے تو اس کو جو ہے جانور وغیرہ پھاڑ کے کھا گئے، تو یہ ساری کی ساری صورتیں کیا ہیں؟ حرام کی ہیں، ان کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ اور بسا اوقات پہلے زمانے کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ لوگ مجبور ہوتے تھے اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو جب کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا تو وہ اونٹ کی کوہان کو وہ جدا کر کے اس کو کھا لیتے تھے۔ اونٹ زندہ ہے اور زندہ اونٹ سے کوہان کو جدا کر کے کھا لیے، تو اب وہ زخم تو ٹھیک ہو گیا لیکن اس کا کھانا آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ زندہ جانور سے کوئی عضو کاٹ کے اس کو کھا لے انسان تو یہ بھی کیا ہے؟ مردار کے حکم کے اندر۔ ما ابین من الحی فہو میت، آپ نے فرمایا کہ جو عضو کسی زندہ جانور سے کاٹ کے الگ کر دیا جائے تو وہ مردار کے حکم کے اندر۔ اور یہ مردار اس لیے حرام ہے کہ یہ جو انسان کھاتا ہے تو پھر اس کے اندر سستی آتی ہے اور نشاط اس انسان کے اندر وہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مردار کو کیا کیا ہے؟ حرام کیا ہے۔ ایک چیز یہ ہے والدم، اور دوسری چیز خون ہے، بہتا ہوا خون۔ جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اور اس وقت جو خون نکلتا ہے اور بہتا ہے وہ حرام ہے۔ تو وجہ وہی ہے کہ انسانی خوراک، انسان جو بھی خوراک استعمال کرتا ہے اس کا انسانی اخلاق پر اثر پڑتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس خون کو بھی حرام کرا دیا ہے۔ اب جو بندہ خون پیتا ہے تو فرمایا کہ اس کے اندر وہ درندگی والی صفت آ جاتی ہے، شیر، چیتا، یہ جو چیرنے پھاڑنے والے درندے، ان کی صفات اس انسان کے اندر آ جاتی ہیں، وہ انسان بھی پھر درندگی پر اتر آتا ہے، تو لہٰذا بہتا ہوا خون یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ البتہ ایک انتقال خون ہے، خون کو منتقل کرنا، ایک انسان سے نکال کر دوسرے انسان کے اندر منتقل کرنا، تو یہ بھی ضرورت کے وقت جائز ہے۔ مثال کے طور پر کسی انسان کی خون کی مقدار اتنی زیادہ کم ہو گئی ہے کہ اب اگر اس کو خون نہ لگا تو اس کی موت واقع ہو جائے گی، تو اس کو موت سے بچانے کے لیے جو ہے اتنا خون منتقل کیا جا سکتا ہے جس سے اس کی زندگی وہ بچ جائے، ورنہ عام حالات کے اندر اور معمولی تکلیف کے اندر ایک انسان کا خون دوسرے انسان کو لگانا یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہوگی۔ اور تیسری چیز فرمایا ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت،
یہاں پہ اللہ نے لحم الخنزیر، خنزیر کے گوشت کا تذکرہ فرمایا، حالانکہ خنزیر کا ایک ایک بال وہ حرام نجس العین ہے، لیکن بعض قومیں چونکہ خنزیر کے گوشت کو غذا کے طور پر استعمال کرتی تھی تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خنزیر کے گوشت کا بطور خاص ذکر فرمایا، ورنہ اس کا ایک ایک بال وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں یہ بات لکھی ہے کہ خنزیر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے بعد جتنے بھی انبیاء آئے، تمام انبیاء کی شریعت کے اندر اس کو حرام ہی رکھا گیا ہے، حرام ہے۔ اسی وجہ سے عیسائی لوگ جو ہے نا اس کو بھیڑ بکری کی طرح حلال سمجھ کے کھاتے ہیں۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نزول فرمائیں گے تو اپنی قوم کے اوپر سخت ناراض ہوں گے کہ ایک چیز خنزیر کے گوشت کو اللہ نے حرام کرا دیا اور تمام شریعتوں کے اندر اس کو اللہ نے حرام رکھا ہے، تو تم اس کو کیوں استعمال کرتے رہے؟ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے خنزیر کو قتل کریں گے، اور یہ قتل کرنا اس خنزیر کی تذلیل کے لیے ہوگا، اس کو قتل کر دیں۔ اور مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خنزیر کے اندر دو صفات ایسی پائی جاتی ہیں جو انسانی فطرت کے خلاف ہیں۔ ایک تو یہ گندگی کھاتا ہے، تو جو قوم خنزیر کا گوشت استعمال کرے گی اس کے دل دماغ پر گندگی کا اثر ہوگا، اور دوسری خصلت اس کے اندر بری یہ پائی جاتی ہے کہ ایک ہی مادہ ہوتی ہے اور کئی نار بیک وقت اس کے ساتھ جفتی کر دیں، تو اتنی زیادہ بے غیرتی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اب جو قومیں خنزیر کا گوشت استعمال کرتی ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ ان کے اندر بے غیرتی یہ حد درجے کی ہوتی ہے۔ تو فرمایا وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، خنزیر کا گوشت بھی حرام، وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بھی، اور جس پر اللہ کے غیر کا نام لیا گیا ہو، یعنی غیر اللہ کی خوشنودی اور تقرب کے لیے جس چیز کو بھی استعمال کیا جائے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ حرام، چاہے وہ کوئی چیز بھی ہے، گوشت ہے، چاول ہے، مٹھائی ہے۔ اگر یہ نیت ہو کہ اگر میں نے فلاں کے نام پر یہ نظر اور نیاز نہیں دی تو وہ ناراض ہو جائیں گے، تو ایسی صورت کے اندر تو یہ انسان مشرک ہو جائے گا، یہ تو بالکل جائز نہیں۔ ہاں ایک دوسری صورت ہے ایصال ثواب کی، کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں یہ جانور اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہوں اور اس کا ثواب فلاں بزرگ کو پہنچانا مقصود ہے، تو ایسی صورت جائز ہے، اس کے اندر کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ لیکن ایک بندہ یہ سمجھے کہ اب میں نے 11ویں نہیں دی تو بابا ڈرائے گا، خواب میں ڈرائے گا، یا میں نے فلاں مزار پر چڑھاوا نہ چڑھایا تو بابا رات کو خواب کے اندر ڈرائے گا یا نقصان پہنچائے گا، تو ایسی صورت جو ہے نا یہ قطعاً حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں ایصال ثواب آپ کر سکتے ہیں، کسی بزرگ کی کر سکتے۔ تو وما اہل لغیر اللہ بھی، اور پھر جس چیز پر غیر اللہ کا نام لیا گیا، اللہ کا نام بھی وہ شخص لے کر ذبح کرے جس کا عقیدہ درست ہو، جس کا عقیدہ خراب ہے وہ اگر اللہ کا نام لے کر بھی ذبح کرتا ہے تو اس کا ذبیحہ حرام ہوگا، جس طرح بت پرست ہے، مجوسی ہے، دہری ہے، تو یہ اب ذبح بھی کریں گے، شرعی طریقے سے ذبح کریں گے، لیکن پھر بھی ان کا ذبیحہ کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ اسی طرح بت پرست ہے، بتوں کی عبادت کرنے والا، وہ اب اللہ کا نام لے کر بھی جانور کو ذبح کرے گا، چونکہ اس کا عقیدہ درست نہیں ہے اس لیے اس کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ، آگے اللہ تعالیٰ نے استثنائی صورت ذکر فرمائی، فمن اضطر، جو شخص مجبور ہوا، غیر باغ، اس حال میں کہ وہ سرکشی کرنے والا نہ ہو۔ ایک شخص ہے وہ اتنا زیادہ مجبور ہو گیا کہ اب اس کے پاس سوائے حرام کھانے کے اور کوئی کھانا ہی نہیں ہے، حلال کا کھانا ہی نہیں ہے، اب وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن غیر باغ، سرکشی کرنے والا نہ ہو۔ باغ ان کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی بچانے کے لیے نہیں بلکہ لطف اندوز ہونے کے لیے استعمال کرتا ہے، تو ایسی صورت اس کے لیے پھر حرام کھانا بھی جائز نہیں ہے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح کوئی بندہ نافرمانی کے کام کے اندر مبتلا ہے، نافرمانی کا کام کر رہا، اور اس کے اندر اس کو اضطراری ہے حالت اس پر آ جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی حرام چیز مباح نہیں ہوگی، وہ جائز نہیں ہوگی۔ جس طرح فقہاء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ ایک بندہ چوری اور ڈاکے کے لیے جا رہا ہے، چوری اور ڈاکے کے لیے،
اب اس نے سفر کرنا ہے، لمبا سفر کرنا ہے، تو ویسے عام حالات کے اندر اگر انسان لمبا سفر کرے تو اس کو قصر کی اجازت ہے، روزہ افطار کرنے کی اجازت ہے. لیکن ایک بندہ چوری اور ڈاکے کے ارادے سے جا رہا ہے تو نافرمانی کے کام کے لیے جا رہا ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے مسلمان شخص کو بھی روزہ افطار کرنے اور قصر کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہوگا. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قصر بھی کر سکتا ہے، افطار بھی کر سکتا ہے، البتہ اس کو یہ نافرمانی کے کام کا گناہ یہ الگ سے ہوگا. فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، سرکشی کرنے والا نہ ہو، وَلَا عَادٍ، اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو. ایک پاؤ چیز سے اس کی جان بچ سکتی ہے تو آدھا کلو اور کلو کے چکر میں پھر نہ پڑے، تو اس طرح کرے گا تو پھر یہ بھی جائز نہیں ہوگا. وَلَا عَادٍ، حد سے بڑھنے والا بھی نہ ہو. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اضطراری حالت کے اندر اگر کوئی کھا لیتا ہے تو پھر اللہ بخش دے گا. وَلَا تَقُولُوا، اور تم نہ کہو، لما ان چیزوں کے بارے میں تصف ألسنتكم الكذب، جن کو تمہاری زبانیں بیان کرتی ہیں جھوٹ، ھذا حلال وھذا حرام، کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام. کسی چیز پر حلت اور حرمت کو حکم لگانا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. کسی انسان کے اختیار کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ کسی حلال کو حرام ٹھہرائے یا حرام کو حلال ٹھہرائے، یہ کسی کے اختیار میں نہیں. الحلال ما احل اللہ والحرام ما حرم اللہ، حلال وہ ہے جس کو اللہ نے حلال کیا اور حرام وہ ہے جس کو اللہ نے حرام کرا دیا. ایک صحابی آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اللہ کی وحدانیت پر ایمان بھی رکھتا ہوں، آپ کی رسالت کو بھی تسلیم کرتا ہوں، اللہ کے حلال کردہ کو حلال اور حرام کردہ کو حرام جانوں تو کیا مجھے نجات مل جائے گی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں تو جنتی ہے، تو جنتی. تو حلت اور حرمت کا حکم لگانا یہ اللہ کا خاصہ ہے، غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے. پھر سوال ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر آتا ہے یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ نبی تمہارے لیے چیزوں کو حلال بھی کرتا ہے اور حرام بھی ٹھہراتا ہے. حالانکہ حلال اور حرام ٹھہرانے یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا. تو اس کے جواب میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نبی اگر کسی چیز پر حلت اور حرمت کا حکم لگاتا ہے تو اس بات کی قطعی دلیل ہوتی ہے کہ یہ چیز اللہ نے حلال یا حرام کرا دی. نبی اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال بھی نہیں ٹھہراتا اور اپنی طرف سے حرام بھی نہیں ٹھہراتا. اسی طرح بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر حلت اور حرمت کا حکم فقہا لگاتے، ائمہ مجتہدین لگاتے، تو وہ بھی قرآن اور حدیث کے اندر غور اور فکر کر کے نتیجہ نکال کے پھر وہ کہتے ہیں کہ بات اس طرح سمجھ میں آتی ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے، ہوتا وہ بھی اللہ کا حکم ہے. تو فرمایا ھذا حلال وھذا حرام لتفتروا علی اللہ الکذب، تاکہ تم اللہ پر افطرا باندھو جھوٹ کا. ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، لا یفلحون، وہ کامیاب نہیں ہوں گے. ایک چیز کو خود ہی حلال اور خود ہی حرام ٹھہرا لیا اور اس کو منسوب کس کی طرف کر دیا؟ اللہ کی طرف کر دیا، تو یہ جائز نہیں. فرمایا متاع قلیل، تھوڑا سا سامان ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، یہودیوں پر ہم نے بعض چیزیں حرام قرار دی ہیں جو ہم نے آپ سے اس سے پہلے بیان کی. وہ چیزیں کیا بیان؟ حرمنا علیہم کل ذی ظفر، حرمنا علیہم شحومہما، کہ اللہ نے یہودیوں پر ناخن والے جانوروں کا گوشت حرام کرا دیا، جن کے پنجے وہ ہوتے ہیں، پھٹے ہوئے ہوتے ہیں جن کے پنجے. تو یہ ان کی سرکشی کی وجہ سے اس طرح ہوا. اور اسی طرح وحرمنا علیہم شحومہما، ان کی چربی کو بھی اللہ نے ان کے لیے حرام کرا دیا ہے ان کی سرکشی کی وجہ سے. البتہ ہڈیوں اور آنتوں کے ساتھ لگی ہوئی چربی یہ ان کے لیے حلال تھی، لیکن ہڈیوں سے چربی جدا کون کرے، آنتوں سے چربی جدا کون کرے، یہ بڑا مشکل کام ہے. تو ان کی سرکشی کی وجہ سے اس طرح ہوا. فرمایا وما ظلمناہم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کر دیتے، خود ہی ظلم کر دیتے. ایک چیز کو اللہ نے حلال ٹھہرایا اور اس کو خود ہی انہوں نے حرام کر لیا. تو پھر اس لیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تشددوا علی انفسکم، اپنے اوپر اپنی جانوں پر تشدد نہ کرو.
تشدد کیسے ہوتا ہے کہ بعض رسمیں اور رواج ایسے ہوتے ہیں جو انسان اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے اور پھر ان کی پابندی بھی ضروری قرار دیتا ہے کہ پابندی ضرور کرنی ہے. تو اب کچھ عرصے تک وہ رسم چلتی ہے, وہ بدعت چلتی ہے, لیکن پھر بعد کے اندر انسان کے لیے خود پریشانی بن جاتی ہے. اب سے کچھ عرصہ پہلے جائیں تو یہ جمعراتیں جو تھیں نا, ان کا بہت زیادہ رواج تھا, لوگ جمعراتیں کرتے تھے. اب ایک رسم لوگوں نے بنا لی اور اس کی پابندی انہوں نے ضروری کرا دی. اب جب امیر بندے کے گھر میں تو کوئی فوتگی ہوتی ہے وہ تو 7 جمعراتیں پوری کر لیتا ہے, لیکن غریب بندے نے جب اپنے لیے اس کو لازم کر لیا تو اب کیا ہوتا تھا, 1-2 جمعراتیں اس نے کی تو پھر دیکھتا تھا اب فلاں کر لے تو بہتر ہے, یہ جمعرات فلاں کر لے تو بہتر ہے, پھر قرضے اٹھاتا ہے, اس کے لیے مشکلات ہوتی ہیں. تو یہی حال ہر رسم کا ہے, ہر رواج کا ہے کہ جس چیز کو ہم اپنے اوپر لازم قرار دیں گے اور اس کی پابندی ہم ضروری قرار دیں گے ہمارے لیے مشکلات کا باعث بنیں گے. تو آج دیکھیں لوگ مر جاتے ہیں, وہی جو پہلے جمعراتیں کرتے تھے ابھی وہ نام بھی نہیں لیتے. ان کو پتہ ہے ایک جمعرات کرنے کے لیے 10-15 ہزار روپے لگتے. تو اس سے بہتر نہیں کہ انسان مسنون طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارے جس کے اندر کوئی پریشانی نہ ہو. ایک دوسرے کی منتیں الگ کرنی پڑتی ہیں, جی آپ نے بھی آنا ہے, جی آپ نے بھی آنا ہے, پھر انتظامات, پھر کیا کیا کچھ ہوتا ہے. پھر ایک بھی رہ جائے نا برادری میں منہ بنا لیتا ہے. تو یہ وجہ کیا ہے کہ انسان مسنون طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارے اور اپنی غمی خوشی کو مسنون طریقے کے مطابق رکھے تو انسان کے لیے کوئی پریشانی نہیں, آسانی کے ساتھ انسان وہ زندگی گزار سکتا ہے. تو جتنا رسم و رواج کو ہم اپنے اوپر مسلط کریں گے اور اپنے لیے لازم قرار دیں گے تو اتنا ہی ہمارے لیے مشکلات ہوں گی. اب دیکھیں شادیاں ہوتی ہیں تو شادیوں کے اندر نکاح یہ سنت ہے اور ولیمہ سنت ہے. اس کے علاوہ اور کتنے کام ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں اس معاشرے کے اندر ہو رہے ہیں. مہندی کی رسم ہے, گانے کی رسم ہے, یہ دولہے کو چلانے کی رسم ہے, یہ فلاں رسم ہے فلاں رسم ہے. ان رسموں نے تو ہمارے معاشرے کا بیڑا غرق کیا ہے. اب جس کے پاس پیسہ ہے وہ تو کر لیتا ہے, لیکن جس کے پاس نہیں ہے غریب, وہ اس کے گھر کے اندر بیٹیاں وہ بوڑھی ہو جاتی ہیں لیکن وہ شادی نہیں کر سکتا ان کی. تو ان رسومات سے جان چھڑانا یہ انتہائی ضروری ہے. ثم ان ربک للذین عملوا السوء, پھر بے شک تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے برائی کی بجہالۃ, لیکن نادانی کی وجہ سے, ان کو علم نہیں تھا, انہوں نے کر لیا. ثم تابوا من بعد ذلک, پھر اس کے بعد توبہ بھی کر لی, واصلحوا, اور آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی کر لیا کہ آئندہ اس طرح کے کام میں نہیں کروں گا. ان ربک من بعدها لغفور رحیم, تو بے شک تیرا رب اس کے بعد بخشنے والا وہ مہربان ہے. اللہ جل شانہ ہمیں شریعت کا علم اور اس کے مطابق. يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر